بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کروڑوں درود ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ازواج ذریت سب پر درود ہوں، سلام ہوں. ہمارے محسن اعظم بلکہ اس کائنات کے اس ذرے ذرے کے محسن جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کی سیرت کا بیان جاری و ساری ہے. پچھلا پروگرام جو ہے وہ اصل میں تعلق باللہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا، پہلے نماز کا، عبادات کا، پھر ذکر کا، پھر فکر کا، پھر تدبر کا، پھر اس کے بعد خدمت خلق کا سلسلہ. اور یہ اتنا بڑا، چونکہ قرآن حکیم میں خود خدمت خلق کی تعلیم دی گئی ہے، انبیاء کرام کی تاریخ خدمت خلق سے بھری پڑی ہے، خود رسول اللہ کی حیات طیبہ خدمت خلق سے ایسی معمور ہے کہ اس پر برسوں پروگرام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. پچھلا پروگرام جو آپ ملاحظہ فرمایا تھا اس میں جو باتیں ہم نے کی تھیں ان میں مواخات پر بات ہوئی تھی. مواخات آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینے سے مسلمان گئے تھے، مکہ سے مسلمان مدینہ گئے تھے، تو ظاہر ہے بے یار و مددگار سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کے گئے تھے. صرف تن تنہا جو لباس پہنا ہوا تھا صرف وہ پہن کر گئے تھے. رسول اللہ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ قائم کیا. پھر اسی حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئی تھیں کہ مسجد کی تعمیر کا بھی معاملہ زیر بحث آ گیا تھا. میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ آ جائے تو پھر ہم اسی سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. پچھلے جو ہے وہ پروگرام میں ہم نے ہجرت کے حوالے سے گفتگو کی، مواخات کے حوالے سے جو ہے بات چیت ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو جس جگہ قیام کیا تھا مسجد قباء قائم کی تھی. جب ریاست مدینہ بنی تو سب سے پہلے جو ہے مسجد نبوی تعمیر ہوئی. پھر جو بڑا کام ہوا تھا جو تاریخ میں حیرت انگیز کام ہے وہ مواخات کا معاملہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. گزشتہ نشستوں سے مستقل خدمت خلق کے موضوع پر کلام ہوتا چلا آیا ہے اور گزشتہ نشست میں ہم نے جو بات کی تھی وہ مواخات کے رشتے پر، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان وہ مہاجرین قرار پائے اور یثرب جو مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جو اہل ایمان تھے وہ انصار قرار پائے. اور یہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین ماجرا ہے جو زمین و آسمان نے دیکھا کہ ایک انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ آدھا گھر تمہارا یا آدھا کھیت تمہارا یا دو دکانوں میں سے ایک دکان تمہاری، حتیٰ کہ ابھی تک پردے کے احکامات نہیں آئے. تو کہا کہ یہ دو میری بیوی ہیں، تم جس سے پسند کرو میں اسے طلاق دے کر تمہارے حوالے کر دوں. بہرحال مہاجرین بھی خوددار تھے، انہوں نے کو بہت زیادہ لینا گوارا نہ کیا، بلکہ بعض صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ بھئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مجھے تو تم مارکیٹ دکھا دو، بازار دکھا دو، اور سلسلہ انہوں نے شروع کر لیا. ایک طرف خودداری کے بھی جذبات سامنے تھے لیکن دوسری طرف ایثار و قربانی کے بھی جذبات سامنے آتے. اور اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورۃ الحشر میں ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ہی کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو. پھر یہ بھی ہم نے کلام کیا جو آیت آپ نے پیش کی تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں کہ انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے قبائل الگ ہیں، جن کے علاقے الگ ہیں، جن کے خاندان الگ ہیں، جن کے زبان کے لب و لہجے الگ ہیں، جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے مگر محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے یہ لوگ ایک دوسرے سے اسی نسبت سے محبت کرنے لگ جاتے. اور انما المؤمنون اخوۃ، کہ بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی یہ رشتہ رنگ، نسل، زبان، خطہ، علاقہ،
اس سے متعلق نہیں ہے، یہ ایک نظریے سے اور ایمان کے تعلق سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بھائی کو جس کو کبھی دیکھا نہیں، جس کے خاندان سے کوئی رابطہ نہیں، جس سے کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، جس کو کوئی جانتا نہیں، صرف اس لیے محبت کر رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، ان کی شان کے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ وہاں تو عالم یہ کہ اپنے حصے کا دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کم سے کم ہم یہ تو کریں کہ جو دوسرے کا اس کے پاس رہنے دیں، جو دوسرے کا ہے اس کو دے دیں، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دے دیں، زیادتی نہ کرے، اور جو جس کسی کا ہے اسے چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی وہاں شان ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے، اپنے حصے کا بھی دے دیتے چاہے خود ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ ہم کم سے کم اتنا تو کر لیں۔ ہمارے ہاں تو سگے بھائیوں میں یہ ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتی، سگے بھائیوں میں 4-5 بھائی ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ کاروبار پر قبضوں کے معاملات، وراثت پر قبضوں کے معاملات، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، بھائی کا مال ہڑپ کر جانا، بہن کا مال ہڑپ کر جانا، یہ جو ہمارے عام سی باتیں ہیں، اس کو ہم بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے، حالانکہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کے آبرو حرام ہے۔ جیسے ذی الحجہ کا 9 ذی الحجہ کا دن اور ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم شریف کی جو ہے سرزمین مقدس، جیسے وہ محترم ہے تو تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو اسی طرح محترم ہے۔ یعنی کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کی جان لینا، کسی کی آبرو سے کھیلنا، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو ہم نے تو کلام یہ کیا کہ ہم اپنے معاشرے کی تو کچھ اور ہی تصویر عام طور پر دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ اور ایک آخری بات جو بڑی وضاحت کے ساتھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ جب جان مال آبرو کی بات آئی تو ہمارے دین نے لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے احکام بھی دیے اور سزاؤں کا بھی نفاذ اس کا تقاضا کیا ہے۔ قصاص کا حکم دیا کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا، ڈاکوؤں کے لیے سزا کا بیان، زانیوں کے لیے سزا کا بیان، اس پر ہم نے تفصیلاً کلام کیا۔ تو شریعت کی یہ سزائیں نافذ ہوں گی تب جان مال آبرو محفوظ ہوگی۔ جو جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، مال بھی لٹ رہا ہے اور عزتیں بھی آج دھڑلے کے ساتھ پامال ہو رہی ہیں۔ جن ممالک نے، مسلمان ممالک نے، میں اسلامی ممالک تو نہیں کہتا چونکہ اسلامی نظام جو ہے 100% تو کہیں بھی رائج نہیں ہے، لیکن جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اگر جزوی طور پر بھی کچھ اسلامی سزائیں جو ہیں انہیں نافذ کر لیا ہے اپنے ہاں، تو وہ جرائم کا ریٹ جو ہے ریکارڈ پر موجود ہے، بہت کم برائے نام ہے۔ جی، ایک غیر مسلم ملک کے صدر نے ایک مسلمان ملک کے سربراہ سے پوچھا یہ بڑی سخت سزائیں کیوں دیتے ہو تم؟ تو پہلا جواب یہ تھا کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی برکت کیا ہے، ہمارے ہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ تمہارے ہاں ایک دن میں ہو جاتے ہیں۔ تو جرائم کو روکنا ہے تو سزائیں سخت نافذ کرنا ہوں گی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ایک نقطہ اور بھی آ جائے، لوگ کہتے ہیں سب لوگ ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ پیر کٹے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ کے بندو جب 2-4 کو سزا ہوگی تو 100 مرتبہ ایک بندہ چوری کرنے سے پہلے سوچے گا، 100 مرتبہ ایک بندہ زنا کرنے سے پہلے سوچے گا، 100 مرتبہ ایک بندہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اور ایک بات اور میں یہاں میں عرض کر دوں کہ ان سزاؤں سے پریشانی کچھ لوگوں کو ہے معاذ اللہ، جو کہ اللہ کی تعلیمات ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا غالباً گزشتہ نشست میں کہ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے، قاتلوں سے ہمدردی ہے، اور جن کو سزا دی جائے جو کہ مجرم ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ عجیب معاملہ ہے کہ ان سے ہمدردیاں ہو رہی، اور جس کا مال لٹ گیا، جس کے گھر کی عزت پامال ہو گئی، جس کا بھائی بیٹا قتل کر دیا گیا، ان سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں۔ تو اللہ تو رب العالمین ہے، اور اس نے بندوں کے لیے رحمت بھری نظام عطا کیا، اور اس رحمت بھرے نظام میں سزاؤں کا نفاذ بھی ہے تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہ سکے۔ ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں، ان سزاؤں سے خوف کس کو ہوگا؟ جس کے دل میں چور ہوگا۔ ہاں، تو جس سے چوری کرنی ہے، جسے چوری کرنی ہے، جسے بددیانتی کرنی ہے، جسے، بھائی مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم میں سے اب صورتحال یہ ہو گئی کہ پارسائی بس اس حد تک رہ گئی ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، جی میں اس لیے پارسا ہوں۔ جی، تو دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ لوگ غور کریں کہ جو خواہ معاذ اللہ ان سزاؤں کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو چوری کرنی ہے کیا؟ آپ کو قتل کرنا ہے کسی کو؟ آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے؟ آپ نے زنا کرنا ہے؟ مزے کی بات ہے۔ جی جی، مطلب آپ نے حرکتیں نہیں، ہم نے تو پھر آپ کو پریشانی تمہیں کیوں؟ کیا پریشانی؟ تو چوری کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ چور کو۔ ڈاکو کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ ڈاکو کو۔ قاتل کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ قاتل کو۔ تو آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، آپ نے قتل نہیں کرنا، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ پریشان تو وہ ہو جس سے یہ حرکت کر، اور اللہ کرے کہ پریشان ہو وہ اور رک جائے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی تو ایک چور بیٹھا ہوا ہے نا۔
جی ہمارے اندر بھی ایک ڈاکو بیٹھا ہوا، ہمیں اصل میں موقع نہیں مل رہا. یہ سب معاف کیجیے گا ناظرین، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اچھا مجھے بھی نہیں لگ رہا. ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے یہ کام کرنے کا، اس لیے اچھا ہمیں پھر اس میں ایک اور ایک فیشن بھی آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ انسانیت جو ہے، انسانیت بھائی، انسانیت ہی کے فلاح کے لیے تو انسانیت کو تخلیق کرنے والے نے یہ سب کچھ کیا. انسان کے خالق نے نظام دیا نا، اور رحمت للعالمین کے ذریعے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے، یہ چوری کی سزا، یہ زنا کی سزا، اس کا نفاذ کس نے کروایا؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور ہمارے اس پورے پروگرام کے پیچھے آیت کریمہ کون سی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سورہ اعداب کی آیت نمبر 21. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو حاصل کلام، انسانوں کے خالق نے یہ تعلیم دی ہے، تو اس سے بڑھ کر تعلیم بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ ہم انسانوں کے چیمپئن، انسانیت کے چیمپئن جی، بنے ہوئے اور انسان کامل اور انسان عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ان سزاؤں کا نفاذ کروایا. تو اس سے بڑھ کر اور کہاں سے ہمیں خیر ملے گی؟ اور ایک اس کی اصل میں پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں کرپشن بہت زیادہ ہے. ہم تو رو رو کے مرے جا رہے ہیں، کرپشن کرپشن. آپ کے نکل جائیے کسی ادارے میں، کسی اہم ادارے میں، میں کچھ اداروں کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے مقصود جو ہے وہ کسی کو وہ کرنا نہیں ہے. کسی ادارے میں جو اس طرح کا ادارہ ہے جہاں کوئی اہم ڈاکومنٹس بننے ہوتے ہیں، کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہو. آپ کتنے ہی متقی پرہیزگار ہوں، آپ کو توبہ کر کے صحیح دینی پڑے گی رشوت، ورنہ آپ پہ جائز کام نہیں ہوگا. یہ سوسائٹی یہاں آ گئی ہے. آپ کہیں چلے جائیں، ہر آدمی آپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جو ہے وہ سبزی کے لیے باہر گیا تو میں نے ڈھونڈ کر ایک صاحب کو طلب، معاف کیجیے گا میں صرف مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ڈھونڈ کے میں ایک ایسی جگہ گیا جن کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی محراب نماز کی، وہ سبزی بیچ رہے تھے. اور انہوں نے کہا بھی کہ بڑے، جب جاتے ہی جو ہے وہ تبلیغ شروع ہو گئی کہ صاحب یہ، میں نے کہا بڑے متقی پرہیزگار آدمی، یہ سبزی لے لی، کچھ پیاز ویاز ٹائپ کی چیز لینی. میں گھر آ گیا، میں نے بڑی آنکھیں بند کر کے ان پہ ٹرسٹ کیا، ان کا جو ظاہری وہ تھا. اور جب میں گھر آیا تو مجھے بہت دکھ ہوا. اتنی چھوٹی چھوٹی سی پیازیں، انہوں نے پتہ نہیں دیکھتے ہی دیکھتے میرے کیا کارروائی کی کہ جب میں گھر آیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ مال ہی نہیں ہے جو سامنے رکھا ہوا تھا. اب یہ خدا نہ ان کے تقوی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنی جگہ متقی پر ہے، لیکن ایک مجموعی ماحول کہتے ہیں نا کہ جس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہاں کے جاہل بھی پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور جہاں جو ہے وہ جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلوں کی طرح پیش آتے ہیں. تو یہ صورتحال ہماری سوسائٹی میں. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات سے بات نکلی تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ ذاتی تھا، میں نے شیئر کر لیا آپ سے. یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں، ایسا ہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہر جگہ جو ہے کرپشن، ہر جگہ بے ایمانی. ایک سبزی والے سے لے کر ایک اوپر تک جو آدمی بیٹھا ہے وہ بھی سب کرپشن میں انوالو ہیں. یہ اصل میں اللہ کے قوانین سے روگردانی کی نحوست ہے جو معاشرے پر نازل ہوئی ہے. ظاہر بات ہے جب اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہیں جو اس نے مخلوق خدا کی بہتری کے لیے عطا فرمائے، تو پھر مخلوق خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دے رہی ہوتی ہے. یہ بات ہم نے کئی مرتبہ ذکر میں لانے کی کوشش کی ہے کہ سابقہ اقوام کے جرائم کو قرآن ذکر کرتا ہے نا. شرک کی وجہ سے تباہ کی گئی، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تباہ کی گئی، ہم جس پرستی کی گندگی کی وجہ سے تباہ کی گئی. آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ظلم و زیادتی ان پر کی، تو ظلم کی وجہ سے، معاشی ظلم کی وجہ سے، سیاسی ظلم کی وجہ سے اور معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں تک کو مٹا ڈالا. تو آج مجموعی معاملات میں جو بگاڑ ہے وہ ہمارے اعمال کی نحوستیں ہیں جو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں. وہ حدیث شریف بھی کئی مرتبہ پیش کی گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی قوم خیانت میں مبتلا ہو جائے، مزاج بن جائے نا، جیسے آپ نے کہا نا مزاج بن گیا ہمارا، بن چکا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم، عبادت بھی کر رہے ہیں، اور اسی روزگار کے جگہ پہ بیٹھے ہوئے کلام پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن ترازو جو ہے وہ ویسے نہیں، سیدھی نہیں آ رہی، ترازو سیدھی نہیں ہو رہی ہے. جی، اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی
حدیث پر ہم نے تفصیلاً الگ سے کلام کیا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ تصور دین اگر محدود ہو جائے گا تو پھر کچھ اعمال کی حد تک تو پابندی نظر آئے گی، مگر بقیہ معمولات میں اور معاملات میں بگاڑ نظر آئے گا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کے بگاڑ اور ان کے کرتوتوں کو قرآن نقل کرتا ہے، جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث شریف میں عرض کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا، ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت کا چلن ہو جائے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے، تو اللہ بدترین قسم کے لوگوں کو لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ وہ کسی کا امیڈیٹ باس بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسی مملکت کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب قوم امانت میں خیانت کرتی ہے، اور حدیث میں ایک اور ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم قسم کے لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ جب کوئی قوم وعدہ خلافی کی روش پر آ جائے تو اللہ بیرونی لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، آج ہمارے جسم آزاد ہے، کیا ہماری فکریں آزاد ہے؟ کیا ہم آزاد فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ نہیں ہے آج۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، جب کسی قوم میں وعدہ خلافی کے روش پیدا ہو جائے تو اللہ بیرونی لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آج ہم کرپشن دیکھ رہے ہیں، بیماریوں کی بڑھوتری دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت گری، حدیث میں جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو قتل و غارت گری جو ہے بڑھ جاتی، زنا عام ہو جائے تو قتل و غارت گری جو ہے وہ بڑھ جاتی معاشرے کے اندر۔ آج آپ دیکھ لیجئے، تو یہ وہ ہے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے مسائل۔ ایک اور بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ ایک طرف کچھ اعمال بھی انجام دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ معاملہ ہے، تو یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا امتحان وہ عبادات میں کم ہے، معاملات میں، حقوق العباد میں زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات کہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، چار باتیں پوچھی۔ کیا تم نے اس کو غصے میں کبھی دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا کبھی پڑوس میں رہ کر دیکھا؟ نہیں۔ کبھی سفر کیا اس کے ساتھ؟ نہیں۔ کبھی مال کا لین دین کیا؟ نہیں۔ تو کہا پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ یعنی پیچھے معاملات جب تک نہیں ہوں، ہاں جی، پیچھے میرا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور میری عبادات کتنی مضبوط ہیں، اس کا اظہار ہوگا میرے معمولات اور معاملات میں۔ تو غصہ، پڑوس، مال کا لین دین اور سفر، جب تک ان میں سے کوئی ایک معاملہ نہ کر لو، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ بڑی گہری بات ہے، ان چار میں سے کسی ایک معاملے میں بندے کا اصل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم بھی غور کر لیں کہ اگر ہمارے حقوق اللہ والے معاملات اگر تو اچھے ہیں، اس میں بگاڑ ہے، اللہ معاف کرے، اگر تو اچھے ہیں تو الحمدللہ، مگر یہ آدھا کام ہے۔ پورا کام ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی معاملات کو درست رکھا جائے۔ اور ہاں، جو لوگ بندوں کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کے حقوق کے معاملے میں، اور پنکچویلٹی، وقت کی پابندی، اور آنیسٹی، ایمانداری ہونی چاہیے، اور پرومس کیپنگ، وعدے کو پورا ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی آدھا کام کر رہے ہیں، ان کو رب کے معاملات بھی ٹھیک کرنے چاہیے۔ تو پورا پیکج لو بھائی، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ دونوں طبقات، یہ دو رویے اختیار کرنے والے ایک دوسرے پہ ٹانٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تم تلاوت نہیں کرتے ہو، کہتے تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ ذاتی معاملہ نہیں، اللہ کی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی حقوق اللہ میں پکا ہے اور حقوق العباد میں کچا ہے تو وہ آدھا کام کر، اس کو پورا کام کرنا چاہیے۔ اور کوئی حقوق العباد میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، وہ بھی آدھا کام کر رہا ہے، اس کو حقوق اللہ پورے کرنے چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جو رب کا نہ ہو وہ بندوں کا ہو کیسے سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ ہم اپنے رب سے اگر سنسیئر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ ہم اپنی ذات سے سنسیئر ہیں، نہ ہم لوگوں سے سنسیئر ہیں، مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے رب سے ہی مخلص نہیں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مطلب سنسیئرٹی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اندر سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک تقریب سے آئے ہیں، کسی کا کھانے کی بہت اچھی تقریب سے آئے ہیں، اور بڑے انواع و اقسام کے ہم نے کھانے کھائے ہیں، اور جب ہم گھر پہ پہنچے ہیں تو رات دیر ہو گئی ہے، چونکہ جیسا ہمارے ہاں کا کلچر ہے دیر ہو گئی ہے، تو ہم نے آ کے عشاء کی نماز پڑھنے کی اب ہماری ہمت نہیں ہو رہی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو قضا کر لیں گے، کل پڑھ لیں گے۔ اب یہاں جو ہے وہ اخلاص نیت شروع ہو جاتا ہے کہ اب ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے کہ ابھی کھانے پہ جانے کی طاقت تھی، کھانے کی طاقت تھی، اور جس رب نے اتنے انواع و اقسام کے کھانے کھا لیے، اس کے دربار میں 10 منٹ کھڑے ہونے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نا جی۔
اور کبھی غیرت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی، اور کبھی رات کو سفر کر کے آئے ہوں، اور کبھی رات کو ذرا کسی تقریب سے لیٹ آئے ہوں، فجر کی بحث نہیں کر رہا ابھی میں جی، کبھی اپنے دوست کو ایئرپورٹ سے پک کرنے گئے ہوں اور رات کو لیٹ ہو گئے ہوں، کسی کو چھوڑنے گئے تھے رات کو لیٹ ہو گئے ہوں، بچہ ٹائم پہ اسکول جائے گا، ہم بھی ٹائم پر آفس پہنچیں گے جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہیں ہماری ترجیحات میں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہماری پرائرٹی میں ہے کہ نہیں؟ جس چیز کی ترجیح ہوتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، سب کچھ ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم تقریبات میں بھی چلے جاتے ہیں، ہم آفس بھی پہنچ جاتے ہیں، ہم شاپ پر بھی پہنچ جاتے ہیں، بچے اسکول بھی پہنچ جاتا ہے۔ آندھی طوفان آ جائے اور بچے کا ایگزام کینسل نہ ہو تو جس طرح بند پڑے گی آندھی طوفان میں بچے کو اس کو ایگزام سینٹر تک پہنچا کر آئیں گے، ایسے ہی ہے نا جی۔ لیکن ساری رعایت ہم کہاں چاہتے ہیں؟ عبادت ہوں۔ اللہ کے ساتھ جو معاملات ہے اس کے اندر۔ تو چیک کر لیں کہ ہمارے نزدیک ترجیحات میں کون اوپر ہے، میرا معاش، میرا مال، میرا گھر، میرا دفتر، میرا کاروبار، میری اولاد، میرا پروفیشن، میرا کیریئر، یا میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ اخلاص نیت کی بات، پوری رات جو ہے گرم کمرے میں ہیٹر چلا کے کمبل اوڑھ کے گرم نرم بستر پر سوئے، صبح فجر کی اذان ہوئی۔ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے، اخلاص کا تقاضا کہ جس رب نے رات بھر مجھے گرم نرم بستر پہ سلایا ہے، کمبل دیا ہے سونے کے لیے، سکون سے پوری رات گزری اور صبح اس نے بیدار بھی کر دیا ہے، زندہ و سلامت اٹھا دیا ہے، تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اب 2 رکعت اس کے لیے پڑھ لی جائے کہ اس کے دربار میں کھڑے ہو جائے۔ بالکل، اور 2 رکعت تو فرض ہے، فجر کی 2 رکعت تو بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہم سب کو، مجھے بھی، ہم سب کو توفیق دے کہ تمہیں گھوڑوں تلے روندا جا رہا ہو تب بھی فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے سنت، فجر کی جو 2 رکعت ہیں سنت، یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو آج دنیا میں اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو، مرد ہیں تو مسجد میں جا کے باجماعت ادا کریں گے، عورتیں تو گھر پہ ادا کریں گی، بہرحال جو آج اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے، کل اللہ قیامت کی تاریکیوں میں اس کو نور عطا فرمائے گا۔ یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ بات ڈاکٹر صاحب وہی ہے کہ ترجیح اول ہے کون؟ خلوص نیت کے ساتھ۔ اصل میں عبادتیں، خدمت، لوگوں کی خدمت، اس سب کا تعلق اخلاص سے، مطلب لوگوں کی خدمت بھی اس لیے کرنا کہ صاحب مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، ضائع ہو جائے گی، اس لیے کرنا کہ صاحب لوگ کہیں گے کہ میں بڑا خدمت کرنے والا ہوں، لوگوں کی ضائع ہو جائے گی، ہاں اس لیے کرنا کہ میرے رب نے کہا تھا اور میں نے تو یہ اللہ کے لیے کیا، شہرت کے لیے تھوڑی کیا۔ پھر وہ آیت یاد آتی نا سورہ دہر میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں کھلاتے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے، نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے جو اخلاص نیت کا معاملہ، جو عمل کروں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر مقصود ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیشن ہے، میں اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے کرتا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو اپنے یہی ختم ہو گیا معاملہ۔ اور یہ کہ لوگ بڑا اچھا، لوگوں کو اچھا فیل ہوتا ہے، آج کوئی سوشل ویلفیئر کی بات کرے، خدمت خلق کی بات کرے تو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، تو چلو میں کر لوں۔ نہ نہ نہ، یہ بھی بگاڑ ہے نیت کے اندر، یہ بھی فساد ہے نیت کے اندر۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کر رہے، حدیث، اس حدیث میں آگے کیا ہے؟ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت ہو دنیا کمانے کے لیے، آگے ایک اور جملہ بھی ہے، کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو اسی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ وہ نکاح کر لو، تم کاروبار کر لو، مگر یہ اجر و ثواب کا باعث بات نہیں ہوگی۔ ہجرت وہ ہجرت ہے، عمل وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہاں تو حدیث میں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی ان کے حکم کے مطابق ہو، اس کے لیے اجر کا معاملہ ہے۔ تو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا اور اعمال کی حفاظت کرنا اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو معاشی طور پر اسٹیٹس سنوارنے کے لیے ہجرتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ، کچھ لوگ تو
بظاہر جا رہے ہوتے ہیں معاش کے لیے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کافروں کے ملک میں کہ وہاں جا کے دین کا کام کریں گے، اللہ معاف کرے۔ کچھ لوگ نکاح بھی کرنے کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تبلیغ کی بات بھی کرتے ہیں، بہرحال دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، مگر اصل بات ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ بس دیکھ لیں، ہم بندوں کو بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے۔ ایگزیکٹلی، سارے معاملات بات مواقعات سے شروع۔ اچھا، یہ مواقعات کا معاملہ ہے، اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو جو کچھ دیا گیا وہ انہوں نے لے لیا اور سب کچھ ہوا۔ پھر ایک معاملہ یہ بھی آیا کہ جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت بہت زیادہ ملا، اور یہ کہ جب مسلمان خوشحال ہو گئے تو پھر لوگوں نے، ان مہاجرین نے اپنے انصار بھائیوں کے باغات، زمینیں، چیزیں لوٹائی ہیں کہ بھائی اب ہم خوشحال ہو گئے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کر اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ شجاع صاحب نے ابھی اسی پروگرام کے دوران کہا کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، مجھے یہ آپ کی مدد اور امداد نہیں، مجھے بازار دکھا دو، میں مزدوری کروں گا اور اپنا گزر اوقات کروں گا۔ اور جن لوگوں کو مال تقسیم ہوا تھا، ملا تھا، انہوں نے خوشحالی آنے کے بعد وہ چیزیں لوٹائی ہیں واپس۔ یہ نہیں ہوا کہ صاحب اب تو تم نے بخش دیا نا، اب تو ہمارا ہے، جو چاہے ہم کریں، ہمارے مالک صاحب دولت ہمارے حل میں مزید کوئی اتنا تو ہمیں جو ہے وہ انصار کا ملا ہوا ہے، اور اتنا اب ہمارے پاس آ گیا تو ڈبل ہو گیا۔ انہوں نے ان کے واپس کیے ہیں۔ گویا احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہی ہے، شکر گزاری بھی احسان ہی ہے۔ احسان کا بدلہ احسان، یعنی کہ شکر ادا کرنا، واپس لوٹانا، یہ تو ہے ہی ہے۔ خودداری بھی کسی شے کا نام ہے، یہ خودداری کا عنصر بھی ہے کہ بھائی جب ضرورت مند تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ قائم فرمایا تو قبول بھی کیا، مگر جیسے حالات سورے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی، اس کو واپس بھی کیا۔ حالانکہ یہ قرض کے معاملات نہیں تھے، قرض نہیں تھا، یہ تو بخشی ہوئی چیز تھی، ہبہ تھی، ہبہ کی ہوئی چیز، گفٹ تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے اوپر اس طور پر لیا کہ ہاں ابھی حاجت مند ہے، مگر یہ کہ حالات بہتر ہوئے تو پھر انہوں نے لوٹایا بھی۔ باقی وہ جو تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو کاروبار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، وہ تو کاروبار میں لگ گئے ماشاءاللہ، کہا بس مجھے اپنی مارکیٹ دکھا دو، اور خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں بھی شامل اور بڑے مالدار صحابہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے کہا مجھے تو تم مارکیٹ دکھا دو۔ اور جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیبر کے موقع پہ بہت کچھ فتوحات ملی، عام مسلمان گھرانوں کے اندر خوشحالی کا معاملہ آ گیا، تو پھر ان مہاجرین نے انصار کو لوٹایا بھی ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ بندہ مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنائے، اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونے کی کوشش کرے، اپنے معاش کے معاملات کو حتی الامکان خود ہی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے دین نے رزق حلال کمانے کو فرض بھی قرار دیا ہے۔ رزق حلال کمانا ایک فرض ہے بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد۔ دوسری بات ہے کہ سوال کرنے کو نبی علیہ السلام نے ڈسکریج کیا ہے، بلا ضرورت سوال کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو خودداری کا احساس رکھتا ہو اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی ضمانت بھی دی ہے۔ اور جو بلا ضرورت مانگنے والا ہو، اس کو جہنم کے حوالے سے، کل کے عذاب کے حوالے سے ڈراوا بھی سنایا۔ حاصل ان پہلوؤں کو کیا ہے کہ اول تو بہت ہی جو جینون قسم کے ضرورت مند لوگ ہوں گے، انہی کو کسی کے ذریعے کے سامنے سوال کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ ہاں اگر تو نظام وہ موجود ہو جو کفالت کر رہا ہو تو پھر یہ سوالی بھی آپ کو نہیں ملیں گے، یہ بھکاری بھی آپ کو نہیں ملیں گے، یہ پروفیشنل بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ عموم کی میں بات کروں ہمارے تناظر میں، نظام اگر سپورٹ کر رہا ہو تو ایک اگر ہاتھ پھیلنے لگے گا تو دو ہاتھ سنبھالنے والے موجود ہوں گے۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے خودداری کی تعلیم دی، وہ واقعہ بھی جو آپ کو یاد آ جائے گا فوراً کہ صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کچھ برتن لا کر انہوں نے فروخت کیے، اس سے ایک حصہ انہوں نے کہا کہ سامان لے کر جاؤ، ایک حصے سے آپ نے کہا کہ وہ خود کلہاڑی لے کر آؤ۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے دستہ لگایا، چند دنوں کے اندر وہ کمانے کے قابل ہو گئے، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے کے قابل ہو گئے۔ تو یہ مختلف پہلو کیا ہے؟ خودداری بھی ہے، اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا بھی ہے، دوسروں پر بوجھ نہ بننا بھی ہے۔ کبھی حاجت پیش آ جائے تو بندہ سوال بھی کر سکتا ہے، اور دوسروں کو تعلیم کیا ہے؟ سوال کرنے والے کو رد نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرنے والے اس کو جھڑکو بھی مت۔ تو اب ہوگا کہ جینون جو ہوگا وہی مارکیٹ، وہی اس کو ضرورت سامنے آئے گی اور لوگ اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے بھی ہوں گے۔ انفرادی سطح پر اس کی توجہ گھر میں دلائی گئی،
رشتہ داروں کے درمیان بھی دلائی گئی، پڑوس کے تعلق سے دلائی گئی، فقراء مساکین کے تعلق سے دلائی گئی، اور پھر ریاست کی سطح پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ریاست جو ہے وہ کفالت کرنے کی بھی کوشش کرے، لیکن کہیں بھی یہ خودداری کی کاسٹ پر معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مجھے یاد آیا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے، عجیب معاملہ ہے، ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بار بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے، یا رسول اللہ اجازت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اجازت آ گئی، ابھی تک اجازت نہیں آئی۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت پہنچے، جو قیلولے کا وقت ہوتا تھا خلاف معمول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مل گئی، بڑے خوش ہوئے، ان کا چہرہ کھل اٹھا، یا رسول اللہ بڑی قیمتی اونٹیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں، تو حضور نے 2 میں نے اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں لوں گا مگر قیمت میں خود دوں گا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سفر ہجرت کے دوران میں اونٹنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کی ہے، آپ فرمایا کہ قیمت میں اس کی خود دوں گا۔ تو خود حضور نے بھی درس ہمیں دیا ہے، اور حضور کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوا ہے، ہمیشہ دینے والا ہوا۔ افضل یہی ہے، افضل بھی یہی ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے اپنی سی، اور جب ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ ہاتھ یوں نہ رہے، ہاتھ یوں رہے۔ یہ والا ہاتھ بڑا اہم ہوتا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس ہاتھ کو کبھی۔ ہمارے ایک وہ دوست تھے، ان کے والد صاحب عجیب طریقے سے تربیت کرتے تھے بچوں کی۔ بیٹا تنخواہ لا کے باپ کو پیش کر رہا ہے، تنخواہ لائے، باپ کو تنخواہ پیش کرنے کے لیے تو دونوں ہاتھوں میں ایسے رکھ کے اور یوں کر کے جیسے ہدیہ دیتے ہیں نا، یوں کر کے پیش کی، انہوں نے اٹھا لی۔ اس نے پوچھا کہ یار یہ تم اس طرح ابا جان کو ایسے دیتے ہو جیسے قوالوں کو لوگ نذرانہ دیتے ہیں؟ کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ جب میں اپنے باپ کو تنخواہ دوں تو وہ یوں کر کے ہاتھ پھیلائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ یوں جائے تو میرے باپ کا ہاتھ یوں رہے، وہ یوں کر کے اٹھائیں۔ اللہ ماشاءاللہ، یہ تربیت ہے، سعادت مند اولاد بھی ہے اور یہ تربیت بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ تربیت ہے۔ اچھا یہ تربیت ہم اپنے بچوں کو دیتے نہیں، نتیجہ کیا؟ اصل مسئلہ سارا خراب یہ ہوا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، صرف آپ ہی نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم نے بھی اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت نہیں کی جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ سارے معاملات گھر سے شروع ہوتے ہیں، باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے، کھانے پہ ٹوکتے ہیں، کھانا شروع کر دیا تم نے، دعا تو پڑھی نہیں، کھانا ختم کر لیا تم نے اللہ کا شکر تو ادا نہیں کیا، اور نہیں الٹے ہاتھ سے تو کھانا نہیں کھاتے۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں نا، یہ بہت کم، شاذ و نادر کچھ خاندان ایسے ہوں گے جہاں اس طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس قدر پیارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا ہمیں عطا فرمایا، جہاں یہ جو فیملی یونٹ ہے یہی پہلی درس گاہ اور تربیت گاہ ہے۔ ماں کی گود کو تو کہا نا پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے۔ آج اب جب آپ یہ فرما رہے تھے تو مجھے یاد آیا، کیونکہ آپ خود ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہیں، جاپان میں غالباً گریڈ 3 یا 4 یا 5 تک، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، ابتدائی چند کلاسز تک کوئی ٹیکسٹ بک نہیں، کچھ نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں جی، صرف آداب سکھاتے ہیں۔ اور آج ساری دنیا کا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں بچے لدے ہوئے ہیں بیگز ان کے، بلکہ بہت سے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگلی نسل ہماری جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوگی اگر یہ بیگز بھاری ہو گئے، الا کہ وہ ٹرالی بیگ آنا شروع ہوگا مارکیٹ کے اندر۔ اتنا کتابوں کا بوجھ ہے، اتنا سبجیکٹس کی تعداد کی کثرت، اور نہ جانے کتنے پریشرز ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب تو بچے ایگزامز کے دنوں میں نمبر زیادہ لینے کا پریشر لے کر ایسی میڈیسن بلکہ ایسے نشوں کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را مجھے کسی نے کہا کہ اس کی توجہ دلائیں، میں جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں کہ وہ نشہ کرتے ہیں تاکہ ہم خوب جاگیں، خوب پیپر ٹکا کے کریں، زبردست طریقے سے کریں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کے کاؤنٹر پروڈکٹ ایفیکٹس آ رہے ہیں اور بچوں کی صحت برباد ہو رہی ہے۔ وہ اتنا ہم علم اتنا، مطلب وہ آج کسی نے کارٹون بھیجا تھا کہ وہ بچوں کو علم میں 1 کتاب 2 کتاب 4 کتاب، پھر وہ کہ اس کے منہ میں کتابیں بھر دیں، پھر ایک قیف لگا کے اس کے اوپر سے انڈیلنا شروع کر دیں کہ آخر کو اسے علم کی قے ہو گئی۔ اللہ، یہ علم کی قے ہونا ہے نا بھائی، یہ علم تھوڑی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھاری بھرکم سلیبس، بھاری بھرکم کتابیں، بھاری بھرکم بیگ اور بہت بھاری بھرکم فیسیں وغیرہ سب کر ڈالی۔ پوری قوم کس پہ رو رہی ہے؟ کرپشن کے اوپر۔ پوری قوم کس پہ رو رہی ہے؟ خیانت پر۔ پوری قوم کس پر رو رہی ہے؟ جھوٹ پر۔ پوری قوم کس پہ رو رہی ہے؟ وعدہ خلافی پر۔ پوری قوم کس پر رو رہی ہے؟ ناپ تول کی کمی پر۔ کدھر ہیں ہمارے ایٹیکیٹس؟ تو ہماری تو درسگاہ پہلی گھر ہے، اور بچے اپنے ماں باپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو آج یہ سب کچھ فراموش ہو رہا ہے اور غیروں کو احساس ہو رہا ہے. تو جاپان کے اندر صاحب یہ ہوا کہ ابتدائی چند سالوں تک وہ کوئی سلیبس کوئی کتاب نہیں پڑھا رہے, صرف آداب اور مینر سکھا رہے ہیں. جی سماجی آداب, معاشرتی آداب, ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں. میرے استاد جو ہیں وہ جاپان میں, جن کے انڈر میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا, جاپان کی دائتو بنکا یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, بہت عرصے رہے, اور جاپان سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, ظاہر ہے بہت ایک سلسلہ ہے وہاں. تو وہ بتاتے ہیں کہ صاحب دو چیزیں بڑی حیرت انگیز بتاتے ہیں. وہ ایک چیز اور بھی لگے ہاتھوں میں ڈسکس کر لوں. وہ ہمیشہ جب بھی چھٹیوں پر آیا کرتے تھے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے بعد, تو وہ اپنی میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹیں لے آیا کرتے تھے, اور لا کے یہاں جو ہے وہ نہیں یہاں آ کے ٹیسٹ کرایا کرتے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی جاپان اتنی ایڈوانس لیبارٹریز ہیں, وہاں سے آپ ٹیسٹ کرنے کے, ٹیسٹ تو میں کرا لیتا ہوں, رپورٹ وہ جاپنیز میں دیتے ہیں. تو اب جاپنیز میں کیا پڑھوں, کس سے پڑھواؤں؟ تو مجھے وہاں لوگوں سے پڑھوانی پڑتی ہیں, تو میں یہاں سے کراتا ہوں تاکہ میری تو سمجھ میں آئے. ایک تو زبان کا مسئلہ بہت اہم ہے. زبان کے پیچھے تہذیب ہوتی ہے, کلچر ہوتا ہے, مذہب ہوتا ہے, تاریخ ہوتی ہے, ادب ہوتی ہے, پوری زندگی قوموں کی ہوتی ہے زبان کے پیچھے. اب بات بچوں کی چلی تو عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں جب میں 5 سال کا تھا تو میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس موجود تھا. کھانے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. اور محدثی نے بڑی قیمتی بات بیان فرمائی, ان کی روایات کو قبول کیا گیا ہے جبکہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال. اس وقت کی روایات بھی قبول کی گئیں. یہ محدثین کا میدان ہے, ہم تو ادنا طالب علم ہیں, وہ اپنے ممایز اپنی جگہ کہ کس عمر والے کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے. مگر یہ کیا فرما رہے کہ میں 5 سال کا تھا اور کھانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں. یہ تھا جو گھر گھر ہمارا درسگاہ کا معاملہ تھا. گھر گھر میں ہمارے ہاں تربیت ہوا کرتی تھی, ایٹیکیٹس ہوا کرتے تھے. گیا وقت ہے نا, آج تو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی لڑکا کماتا کتنا ہے, لڑکے نے کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے, کوالیفیکیشن کتنی ہے, سی وی کتنی بڑی ہے, فلاں فلاں فلاں. پہلے کچھ اور دیکھا جاتا تھا نا, خاندان کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, یہ اس کی تربیت. ایک محاورتاً ایک لفظ کہا کہ روزمرہ کے تو ایک لفظ کہتے ہیں نا, یہ کہیں کھلا بندھا ہے, ہے نا. جی تو تہذیب اس نے سیکھی ہے. ماں کو دیکھا جاتا تھا, ماں کو دیکھ کے, باپ کو دیکھ کے, اس کے ماں کو دیکھو کیسی ہے تو پتہ چلے گا بیٹی کیسی ہوگی, اس کے باپ کو دیکھو کیسا تو پتہ چلے گا بیٹا کیسا ہوگا. یہ ریفلیکشن تھا نا, اب نہیں ہوتا ایسا. اب پوچھتے بھی نہیں, اسی لیے پوچھتے بھی نہیں ہے نا, اس لیے کہ وہ ریفلیکشن ختم ہو گیا. تو حاصل کلام کیا جو ہم پوری قوم پوری دنیا رو رہی ہے کرپشن کو, کردار کے بگاڑ کو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آپ اس وقت میں ناظرین سے کہوں دنیا کے 50 بڑے فراڈ نکال لیں پچھلے 50 برس کے, اور 50 ہمارے ملک کے نکال لیں, کوئی ایک جاہل نہیں ملے گا آپ کو. well educated, well qualified, foreign qualified, highly qualified, very well versed قسم کے لوگ آپ کو فراڈ کرتے ہوئے ملیں گے. وائٹ کلر کرپٹ. جی, اس کا مطلب ہے کہ something is missing, and that missing part is what? the وحی of اللہ سبحانہ وتعالی. وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیم ہے, اس کے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اصل میں جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا, جب مسلمانوں کی تہذیب اپنے عروج پر تھی, اور جب زوال شروع ہوا تو اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے جو ہے وہ اخلاقیات اور فلسفی کو دیس نکالا دے دیا گیا. اب یہ ایک لمبی بحث ہے جس پر بات کرنا جو ہے وہ کرنا بھی چاہیے, ظاہر ہے اس سے ہمارے تہذیب کا, ہمارے اخلاقیات کا اور ہمارے مذہب کا تعلق ہے. لیکن چونکہ اس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کروا دیں. انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے پھر ہم اسی موضوع پر شروع کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روز قیامت بندے کی ترازو میں سب سے بھاری شے اس کے عمدہ اخلاق ہوں گے. حدیث شریف مکمل ہوئی. ہمارے معاملات میں اہم ترین شے جس کا وزن بہت بھاری ہوگا وہ عمدہ اخلاق ہیں. اللہ ہمیں اس کا عکس اور پرتو بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.